بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یاد کرو اس وقت کو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اب وہ کتاب کیسی ہے کہ فرق کرنے والی ہے، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم لوگ ہدایت پر قائم رہو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظلم کیسا کیا ہے؟ باتخاذکم العجلہ، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کی پرستش کر کو تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اب اس کی توبہ کی شکل کیا ہے؟ معافی کی شکل کیا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، اب توبہ کیسا کرنا ہے؟ فاقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کر دینا ہی توبہ ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ اپنے آپ کو قتل کر دینا یہ بہتر ہے تمہارے رب کے پاس۔ فتاب علیکم، اگر ایسا کرو گے، اپنے آپ کو جب قتل کر دو گے تو پھر تمہارے شرک کی، گناہ کی معافی اللہ کر دیں گے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کو قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی فیصلہ کن کتاب عطا کی، تاکہ تم ہدایت پر باقی رہو، ہدایت پا جاؤ۔ اور جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو معبود سمجھ کر، بچڑے کی عبادت کر کے تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو۔ توبہ کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، یہ بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے رب کے پاس۔ جب تم اپنے آپ کو قتل کر دو گے، تمہارے شرک کی توبہ ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہاری توبہ قبول کریں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو بہت قبول کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وہی بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اللہ کی انعامات اور نعمتیں جو ہوئی، اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے۔ جب یہ لوگوں نے دریا پار کرنے کے بعد، بحر قلزم پار کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کا بھی ارادہ تھا اور قوم بھی موسیٰ علیہ السلام سے پوچھی کہ ہمارے لیے کوئی شریعت ہو، کوئی کتاب ہو، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے گئے، اللہ نے تورات عطا کی۔ اللہ وہ بات فرماتے ہیں اللہ کا انعام ہوا بنی اسرائیل پر، ایک اور انعام، کئی انعامات ان پر ہوئے، انہی کی تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ پورا کا پورا کئی مسائل ہے، لیکن خلاصے کے طور پر دیکھیں تو یہ مغضوب کی تفسیر ہے۔ یہ پورا سورہ بقرہ کا پورا مغضوب کی تفسیر ہے۔ مغضوب سے مراد یہودی لوگ ہیں، بنی اسرائیل، تو مغضوب کی تفسیر ہے۔ اور دوسری بات ہے سورہ بقرہ یہ یہودیت کا رد ہے، ان کی سوچ، مینٹالٹی، اللہ کے ان پر انعامات کیا ہوئے، وہ لوگ کیسے اللہ کو پسند سے کام کیے، وہ ان کے تذکرہ ہے۔ دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، تورات، وہ کتاب کیسی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں والفرقان۔ دیکھو ایک بات یہاں پر دیکھو، قرآن مجید کے لیے بھی، قرآن مجید میں قرآن کے لیے بھی کتاب کا لفظ آیا ہے، اور پھر قرآن کے علاوہ تورات کے لیے بھی قرآن میں کتاب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات قرآن کے لیے بھی فرقان کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور پھر تورات کے لیے بھی یہاں پر
فرقان والفرقان وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، جو دو صفت کتاب اور فرقان قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو لفظاں، یہی دو لفظاں کتاب اور فرقان کے لفظاں تورات کتاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ فرقان کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ فرقان کی تفسیر نمبر 1 یا تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہوں گے، نمبر 2 بعض مفسرین فرماتے ہیں علماء کرام کہ اس سے مراد احکامات ہے، نمبر 3 فرقان کی تفسیر علماء فرماتے ہیں کہ حلال حرام میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب تھی تورات کتاب۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھو حق اور باطل میں تمیز کتابوں سے ہوتا ہے، علم سے ہوتا ہے، اور حلال حرام کی پہچان وہ کتابوں سے ہوتی ہے، علم سے ہوتی ہے۔ دیکھو ہر کتاب، اس سے کیا معلوم ہوا کہ آسمانی ہر کتاب کے اندر بھی حق اور باطل کی پہچان ہے، وہ حق اور باطل کے در تمیز کرنے کا علم دیتی ہے، ہم کو سبق سکھاتی ہے۔ ویسا ہی یہ قرآن مجید بھی آسمانی کتاب ہے، یہ بھی حق اور باطل میں، حلال حرام میں، جائز ناجائز میں، اور اللہ کی پسند ناپسند کی چیزوں میں یہ فرق سکھانے والی کتاب ہے۔ افسوس کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ہم نے آسمانی کتابوں کو اور اس وقت کی موجودہ کتاب کو، اس کا لمٹ چل رہا ہے، اس کا اب ٹائم چل رہا ہے، تو کتاب، اس موجودہ آسمانی کتاب کو مسلمانوں نے ہدایت کے بجائے اسے برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب تورات کے بارے میں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کتاب کیسی تھی؟ فیصلہ کرنے والی تھی وہ حلال حرام کے اندر، لعلکم تہتدون، اس کے ذریعے سے کرنا کیا ہے، کیا ہوگا؟ تو اگر کتاب پر عمل ہوگا، کتاب کو لوگ پڑھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کر کے دوسروں تک پہنچائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تہتدون، یہ لوگ ہدایت پر رہیں گے، ہدایت پانے والے ہو جائیں گے۔ تو اس وقت ہم کو سبق کیا ہے اس آیت سے، آج کے سبق سے، آج کے درس قرآن سے؟ پہلا سبق ہے قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآنی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر آگے کا کام ہے قرآن کو پڑھ بھی لیے، سن بھی لیے، سمجھ بھی لیے، عمل کر بھی لیے، پھر آگے کا کام ہے ہمارے اوپر قرآن کے حقوق میں سے دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا، اپنوں تک بھی، غیروں تک بھی۔ تو قرآن یہ برکت کی کتاب نہیں ہے، پہلے نمبر 1، پہلے پوزیشن پر یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جب ہدایت آ جائے گی تو پھر خود بخود برکت بھی آ جائے گی۔ تو قرآن سے ہدایت پہلے پانا ہے۔ عام طور پر لوگ قرآن کو قسم کھانے کے لیے، دو جھگڑوں کے بیچ میں قسم کھانے کے لیے، یا پھر بات کو ثابت کرنے کے لیے، یا پھر طاقوں کو، محرابوں کو سجانے کے لیے، اچھے دسنے کے لیے، آفسوں میں اپنا ٹیبل اچھا نظر آنے کے لیے، یہ تو لوگ شوق ہوتا ہے اچھے دسنا، اچھے نظر آنا بول کر، برکت حاصل کرنا بول کر گھروں میں لوگ قرآن پڑھواتے ہیں، یہ سارے ثواب کرنے کے لیے لوگ قرآن پڑھواتے ہیں۔ افسوس کہ برکت کی تو فکر ہے، بخشش کی تو فکر ہے، ہدایت کی فکر نہیں رہی۔ پہلے ہدایت آ جائے گی تو پھر خود بخود برکت بھی آ جائے گی، رحمت بھی آ جائے گی، بخشش اور نجات بھی ہو جائے گی۔ جب کتاب پر عمل ہوگا، ہدایت ہوگی، تو پھر نجات بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے فکر پہلے قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت کی ہونا چاہیے۔ ہدایت کا مطلب یہی ہے، اس کتاب میں اللہ کیا بول رہی میرے لیے، کرنے کا کام کیا ہے۔ اب اس آیت سے، آج کے سبق سے کیا سبق ہے؟ تو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن سیکھنا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، یہ بات، یہ پیغام ہمارے لیے ہے۔ دیکھو آگے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم، جب تورات لے کر آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا میں لگ کر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی، اپنے بھائی کو بھی ڈانٹا، اور پھر قوم سے کیا کہا کہ تمہیں اپنے آپ پر ظلم کیے۔ کیسا ظلم کیے؟ بچڑے کو خدا بنا کر تمہیں اپنے آپ پر ظلم کیے۔ اب توبہ کرنا کیسا ہے؟ توبہ، اس زمانے کی توبہ کیسی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توبہ کیا تھی کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا نہیں کیے تھے، یہ لوگ بچڑے کی پوجا نہیں کرے سو لوگ، بچڑے کی پوجا کرے سو لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ یہ توبہ ان کی، یہ ان کے شرک کی معافی۔ اب جو لوگ شرک کیے تھے انہوں کیا کرنا ہے؟ بچڑے کو خدا بنا لیے تھے، انہوں اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر منڈی چکا لے کر ایسا بیٹھنا ہے، ایسا بیٹھ جانا ہے۔ اب جو لوگ شرک نہیں کیے، حضرت موسیٰ اور ہارون اور ان کے کچھ لوگ تھے شرک نہیں کرنے والے، وہ لوگ تلوار لے کر نکلیں گے، شرک ایسے لوگوں کو آ کر ان کی گردن کاٹ دیں گے۔ یہ ان کی توبہ تھی۔
دیکھو کیسی سخت ان کے لیے قانون تھی، دیکھو توبہ کی ان کے لیے کیسے سخت اللہ کی طرف سے بات تھی، دیکھو حکم تھا۔ ہمارے لیے لوگ شرک بھی کر رہے مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والی ہے قوم امت، شرک بھی کر رہی لوگ، لیکن توبہ کے لیے اللہ ایسی سخت پابندی اللہ نہیں لگائی ہے۔ دل ہی دل میں بندہ نماز کو مسجد کو آ کر توبہ نہیں، دل ہی دل میں بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ میں شرک سے چھوڑ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، حرام چھوڑ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، نماز چھوڑ رہا تھا معافی چاہ رہا ہوں، اللہ میں نماز کا پابندی کروں گا۔ بندہ دل ہی دل میں اگر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے تو پھر اللہ اس کی وہ شرمندگی کی اللہ تعالیٰ توبہ بنا کر اللہ قبول کر لیں گے۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، دیکھو اگر اللہ ایسا بولتے تو تمہارے شرک کی توبہ کے لیے، تمہارے حرام کی توبہ کے لیے، جو لوگ شرک نہیں کرتے، جو لوگ حرام نہیں کھاتے، وہ لوگ شرک کرنے والے لوگوں کے لیے، حرام کرنے والے لوگوں کے لیے تلوار لے کر قتل کر دیں گے، ایسا بولتے تو کتنی مشکل ہوتی تھی۔ کتنے لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے روزانہ بھی، جو لوگ نماز کو نہیں آتے، نماز پڑھ سے لوگ دعوت دینا نہیں، باہر نکل کو قتل کرنا ان کو، ایسا بولتے تو اللہ تعالیٰ پھر کتنا مشکل ہوتا۔ کتنے لوگ جیتے اب تک، کبھی کی قوم مر جاتی تھی اللہ دیکھو ہمارے لیے کتنا اس امت کے لیے کتنا رحم کر رہا ہے، دیکھو ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ قوم کے لیے حکم بنی اسرائیل کے لیے ایسے سخت و قانون کئی کو تھے، یہ لوگ زیادہ کھکرالو قوم تھی، زیادہ سخت مزاج تھی، ضدی قوم تھی، آگے آئے گا چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ اللہ یہ کام کرو بولے بس ختم کرنا تھا نہیں، کئی کا ایسا کرنا، کئی کو کرنا، کتنا ہونا، وہ آگے آئے گا۔ وہ گئی کو ذبح کرو بولے تو ایک آدمی مر گیا تھا تو اللہ ذبح کرو بول دی بس ختم تھا۔ یہ لوگ کتنے سال کی ہونا، اس پر بوجھ لاد کو رہنا نہیں رہنا، یہ سب کتنی عمر ہونا، وہ سب پوچھنے لگے آگے۔ جیسا لوگ سوال کرتے گئے، آڑے آڑے سوال الٹے سوال ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پابندیاں بھی ویسے ہی پڑتی گئیں۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ دیکھو آسانی ہمارے لیے بہت ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی سخت شریعت تھی۔ ان کی شریعت میں کیا تھا کہ اگر جسم پر یا کپڑے پر اگر گندگی لگ جاتی ہے تو پھر ان کو وہ کپڑا کاٹ کے پھینکنا تھا۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری شریعت میں کیا ہے، کپڑے کو دھو لو 2-3 بار، نچھڑ دو اسے، بس ختم، پاک ہو جائے گا کپڑا۔ لیکن ان کے لیے کیا تھا، کپڑے پر لگ گیا کپڑا کاٹ کے پھینک دو، جسم پر لگ گیا جسم کا وہ حصہ کاٹ کے پھینک دو۔ اتنی سخت شریعت ان کے لیے تھی۔ معافی کے لیے دیکھو معافی کیسی ان کے لیے ہے، جو لوگ شرک کیے نہیں انہوں اپنے گھر کے باہر نکل کر دروازے پر بیٹھ جانا منہ جھکا لے کر، جو لوگ شرک نہیں کیے انہوں آ کر ان کو تلوار لے کر ان کی گردن کاٹ دینا، یہ ان کی توبہ تھی۔ ایسا کرتے ان کی معافی ہوتی تھی۔ اور ایسا صبح سے شام تک ایک دن میں خالی 70,000 لوگوں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ پھر بعد میں عورتیں بچے تڑپنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولنے لگے، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی انہوں بھی پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے سر کھلا رکھ کر اللہ سے توبہ کرنے لگے، اے اللہ یہ قوم بہت تکلیف میں ہے، بہت ڈر رہی ہے۔ اب ان کے دل میں احساس پیدا ہو گیا، معاف کر دے اللہ، بول کر انہوں سب نے توبہ کی ہے، سروں کو خالی کر گئے، مطلب اپنی عاجزی کو دکھاتے ہوئے، مجبوری کو دکھاتے ہوئے سروں کو کھلا رکھ کر اللہ سے توبہ کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو قتل ہونے کے بعد میں اللہ ان کی توبہ کی معافی کر دی ہے۔ جو لوگ شرک کیے ان کی معافی کر دی ہے، جو لوگ شرک نہیں کیے ان کی بھی اللہ معافی کر دی ہے۔ تو یہ حال ہوا ان کا۔ اس لیے ہمارے لیے سبق کیا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیں۔ جب اللہ ہم کو گناہ کرنے کے اوپر گناہوں پر اللہ ہم کو دیکھ بھی رہا ہے، اللہ ہمارے لیے ایسی سخت شریعت نازل نہیں کی ہے، شریعت ہماری بہت آسان ہے۔ ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم کیا تھا، 10% دینا تھا ان کے لیے، 100 روپے میں سے اس امت کے لیے تو 2.5 روپے دینا ہے، اور اس امت کے لیے کیا تھا، بنی اسرائیل کے لیے 100 روپے میں 2.5 روپے نہیں 10 روپے دینا ان کے لیے حکم تھا۔ ایسا اور بہت سارے قانون ان کے لیے تھے۔ دیکھو ہمارے اللہ کتنے اچھے اور آسانی والے اللہ قانون بنا کر دیا ہے۔ اگر ہم بھی اب بھی اگر ہم اس آسانی والے قانون پر اگر عمل نہیں کریں گے تو پھر بہت ہمارے لیے پکڑ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں آسان شریعت دی اللہ ہم کو، تو پھر ہمیں اس شریعت کی ہمیں قدردانی کر کے اس کے اوپر چلنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی اور اللہ نظام بنا دیا تھا۔ 70,000 لوگ ایک ہی دن میں قتل کیے گئے۔ بعد میں قوم تڑپی ترسی، موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، اللہ سے دعا کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو لوگ شرک کیے قتل ہو گئے 70,000 لوگ، جو لوگ ابھی باقی تھے سب کے لیے توبہ کا اعلان کر دیا تھا۔ یہی بات ہے یہاں پر، فتوبوا الی بارئکم، تم توبہ کرو اپنے رب سے، پیدا کرنے والے سے، فاقتلوا انفسکم، توبہ کی شکل کیا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ وہی جو لوگ شرک نہیں کیے ہوں، شرک کرنے والے لوگوں کو قتل کر دینا، یہی ان کی توبہ تھی۔ کیسا ذالکم خیر، بہتر ہے تمہارے لیے ان لوگوں کا تم کو قتل کرنا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے پاس۔ فتاب علیکم، جب تم ایسا کر لیے تو پھر اللہ کو رحم آ گیا، فتاب علیکم، اللہ تم پر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ بہت توبہ کو قبول کرنے والے، الرحیم، اور بہت اللہ مہربان ہے، بہت اللہ ہم سے پیار کرنے والے ہیں۔ اس امت سے تو اللہ کی پیار کی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، اللہ ہمارے لیے شریعت آسان دیا ہے، اس کی قدر کر کے توبہ کے جو اللہ آسانی عطا کی ہے اس کی قدر کر کے توبہ کے راستے پر اور صحیح نیکی کے راستے پر اور کتاب کے راستے پر ہم کو
باقی رہنے کی، کتاب کے باتوں پر ہم کو چلنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔